کیا اس سال آپ کے اوپر بھی قربانی واجب ہے؟ کتنا مال و دولت ہونا چاہیے کہ قربانی واجب ہوتا ہے؟ تو آئیے اس کی پوری تفصیل کو جانتے ہیں۔ قربانی ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اس جملہ کو یاد رکھیں، قربانی ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں اس کا پورا ڈیٹیل یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ صاحب نصاب وہ شخص ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب آئیے اس کی تفصیل کو جان لیتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کتنا گرام ہوتا ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے۔ یہاں پہ پورا ڈیٹیل لکھا ہوا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی 612 گرام 360 ملی گرام ہوتا ہے۔ 2026 میں اس کی قیمت 1 گرام چاندی کی قیمت 278 روپیہ ہے۔ اس طرح 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی کی قیمت 1,70,238 روپیہ ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس چاندی ہو 52.5 تولہ چاندی، اس کے اوپر اس سال قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح یہ سونے کا نصاب ہے، جس کے پاس اتنا سونا ہو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ 7.5 تولہ سونا، اس کی مقدار جو ہے انگریزی حساب سے 87 گرام 480 ملی گرام ہوتا ہے، اور اس وقت 2026 میں 1 گرام سونے کی قیمت 15,300 روپیہ ہے۔ اس طرح 87 گرام 480 ملی گرام کی قیمت 13,38,444 روپیہ بنتا ہے۔ تو جس کے پاس سونا ہو 7.5 تولہ یا چاندی ہو 52.5 تولہ، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنا سونا اور چاندی نہیں ہے تو کیا اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے؟ جی ہاں، اگلا شرائط کے حساب سے اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ دوسری چیزیں کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی کرنا واجب ہے؟ یا پورا تفصیل لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی نہیں ہے لیکن جو نصاب بتلایا گیا ہے اور جو اس کی قیمت بتلائی گئی ہے، اس قیمت کے بقدر ان دونوں چیزوں میں سے، ان جو تفصیلات ہیں ان چیزوں میں سے اگر کوئی چیز ہے تو پھر اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ سونا چاندی نہیں ہے لیکن روپیہ اتنا ہے جو چاندی کا بتلایا گیا ہے، 1,70,000 تقریباً روپیہ ہے۔ 1,65,000 سے 1,70,000 روپیہ بنتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے، کچھ کم بیش قیمت ہوتے رہتا ہے، تو اس کے حساب سے اگر 1,65,000 سے 70,000 روپیہ ہے، نقد ہے، چاہے وہ آپ کے پاس نقد ہو یا بینک میں جمع ہو، تو آپ کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح مال تجارت ہے، بزنس آپ کیے ہیں، بزنس کا سامان ہے اور اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے تو آپ کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح شیئر ہے آپ کے پاس، کسی چیز کے اندر شیئر ہے یا شیئر مارکیٹ میں ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے تو آپ کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ رہائش کے علاوہ اضافی مکانات، آپ نے جو گھر بنایا ہے، ایک گھر تو وہ ہے جس میں آپ رہتے ہیں تو اس میں قربانی کرنا نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا مکان ہے کہ بنا کر کے آپ نے یوں ہی چھوڑ دیا ہے اور وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے، اس میں آپ رہتے نہیں ہیں، تو پھر جو ہے اس کی قیمت دیکھی جائے گی۔ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اضافی پلاٹ یا جائیداد ہے، جائیداد اور زمین ہے جس میں آپ کھیتی باڑی نہیں کرتے ہیں، بس ایسے ہی پڑا ہوا ہے، تو آپ پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح ضرورت سے زائد گاڑیاں، ایک گاڑی تو وہ ہے کہ جس کو آپ استعمال کرتے ہیں، سواری کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، لیکن کوئی ایسی گاڑی ہے کہ آپ کی ضرورت میں نہیں ہے، بس ایسے ہی پڑا ہوا ہے، تو پھر جو ہے اس گاڑی کی قیمت دیکھی جائے گی۔ اگر اس کی قیمت
1,60,000 से 1,65,000 से 70,000 जो चांदी की निसाब है उसके बराबर पहुंच जाता है तो आपके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। इसी तरह घर के अंदर ज़रूरत से ज़ायद घरेलू सामान, घर के अंदर बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं होते हैं, जैसे कपड़े हैं, बर्तन है और दीगर सामान हैं, साल साल वैसे ही पड़े रहते हैं और उनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, तो उन चीज़ों को भी देखा जाएगा। अगर उसकी कीमत चांदी के निसाब के बकदर पहुंच जाती है तो इस पर कुर्बानी करना वाजिब है। लेकिन किसी के पास मुकम्मल न रुपया है, न माल तिजारत है, न शेयर है, तो फिर इन सारी तफसीलात को जोड़ करके देखा जाएगा। किसी के पास कुछ रुपया है, कुछ माल तिजारत है, किसी के पास जो है ज़रूरत से ज़ायद सामान है, तो उन सारी चीज़ों को जोड़ करके देखा जाएगा। अगर उसकी कीमत चांदी के निसाब के बकदर पहुंच जाती है तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है। आइए आगे जानते हैं कि और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो साहिब निसाब हो तो उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें वाजिब होती हैं। तो साहिब निसाब शख्स पर ये 3 काम लाजिम हैं। नंबर 1, साल गुज़रे तो ज़कात देना वाजिब है। 2.5% ज़कात निकाला जाता है, तो हर साहिब निसाब पर साल गुज़रने पर जितना भी रुपया पैसा है तो उसमें से ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। इसी तरह दूसरा जो काम है साहिब निसाब पर, ईद उल फितर के मौका पर अपनी और अपनी औलाद की तरफ से सदक़े फ़ितर जो है अदा करना, ये भी साहिब निसाब पर वाजिब है। तीसरा काम जो वाजिब है साहिब निसाब पर वह है ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी करना। तो ये 3 चीज़ें हैं जो साहिब निसाब पर हर साल वाजिब होती हैं। तो आप अपनी तफसीलात को देख लें कि आप इस दायरे के अंदर आते हैं या नहीं। अगर आप इस दायरे के अंदर आते हैं तो आप साहिब निसाब हैं और आपके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है, और अगर आपके पास इतना माल व दौलत नहीं है तो आप साहिब निसाब नहीं हैं और आपके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।